یونائٹڈ اسٹیٹس ایک سول سپر پاور کہا جاتا ہے کہ اٹ از ڈکلائننگ ان دا ریلیٹو ٹرمز ناؤ. اب دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین کی ڈسممبرمنٹ ہوتی ہے 1990 میں, یہ کولڈ وار میں اس کا کمپیٹیٹر تھا. جب وہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس سول سپر پاور بن گیا. اور پھر دنیا کا جو بریٹن ووڈ سسٹم تھا تو اس کے تحت انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF بنایا کہ ہم دنیا کو کیسے کنٹرول کریں گے. غریب ممالک اگر قرضے لیں گے تو ان کے ساتھ کس طرح کی کنڈیشنز اٹیچ ہوں گی جو ہماری نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرے. کنٹرول کرنے کا مطلب آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار یہ ہوا کہ فزیکل کنٹرول تو ملکوں میں ختم ہو گیا, یعنی کولونائزیشن کا وہ انداز ختم ہو گیا, لیکن نیو کولونیلزم آ گیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملک کے حکمران صحیح ہیں جو ہماری نیشنل انٹرسٹ کو فوکس کریں. اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو دے بلیوڈ ان چینجنگ دیئر ریجیمز ایز ویل. ہوا ہے یہ, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ چائنا کیسے ایمرج ہونا شروع ہوا. یو نو دیٹ ڈینگ کی مارکیٹ ریفارم کے بعد, کیونکہ دنیا میں ابتدا ہوتی ہے طاقتور ہونے کی اپنی اکنامک سٹیبلٹی اور اسٹرینتھ کے ساتھ. تو چائنا کو موقع مل گیا ان کی مارکیٹ ریفارمز کے بعد کہ دنیا کی ساری انویسٹمنٹ کھینچ لی اور وہ کرتے کرتے ایک بہت ریپڈلی فاسٹ موونگ اکانومی بن گئی. 2010 میں وہ خود دوسری بڑی اکانومی بن گیا اور اب بھی اتنی اسپیڈلی آگے جا رہا ہے کہ پیپل بلیو کہ بائی 2035 چائنا وڈ بی دا نمبر 1 اکانومی اینڈ دا USA ول بی نمبر 2. اب اتنا اس کے پاس پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, اب وہ پیسے کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ویپنری میں استعمال کرتا ہے. یہ دنیا کی ٹریجیکٹری ہے. جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا, آپ کے پاس ویپنز آ گئے, آپ یہ پھر دوسرے ملکوں کو انفلوئنس کرنے کے گویا کہ آپ کے پاس ذرائع, آپ ان کو لون بھی دے سکتے ہیں, اس طرح پولیٹیکلی انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں, اور ویپنری کے تحت اپنے مفادات کی نگہداشت بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کہیں فورسبلی کسی چیز کو اپنے مفادات میں آپ نے لانا ہو تو وہ بھی آپ لا سکتے ہیں. چائنا از کمنگ اپ ان دیٹ ڈائریکشن. اور پھر سب سے پہلے صاحب ظاہر ہے یہ کس کے لیے چیلنج ثابت ہونا تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو GDP گروتھ ریٹ اور اکنامک گروتھ ہے, جس سپیڈ سے چائنا جا رہا ہے اس سے اکانومسٹ نے گراف بنا دیا ہے کہ یہ 2035 میں USA کو سرپاس کر جائے گا. نمبر 2 یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو ابھی تک انفلوئنس میں کنٹریز تھے وہ نکل کر چائنا کے ایمبٹ میں جانا شروع ہو. ایک تو آپ نے دیکھا یہ مڈل ایسٹ ہی, یہ ساری کنگڈمز ہیں, اور کنگڈمز کو ایک ہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ڈیموکریٹک انقلاب نہ آ جائے. تو ابھی تک انہوں نے یہ رکھا کہ ایک بڑی طاقت کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. لہذا تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی گلف کی یا مڈل ایسٹ کی کنگڈمز ہیں, ان سب کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے. اور پھر GCC بنائی, گلف کوآپریشن کونسل, کہ اگر علاقائی طور پر ہمیں کوئی تھریٹ ہو, جیسے ایران کا تھریٹ تھا, کیونکہ مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی ڈیوائڈ بھی بہت زیادہ ہے اور شیعہ کی تعداد کافی ہے, تو ان کو ڈر رہتا تھا کہ ایران کوئی ایسا اپہیول نہ کریٹ کرے. لیکن جب چائنا ورج ہوا تو پھر پیرلل بلاکس بنی, برکس بنا. اب یہ 5 ملکوں کا ایک امرجنگ اکانومی جو تھی, اور یہ بھی چائنا ڈومینیٹڈ تھا برکس. اس میں چائنا, انڈیا, برازیل, رشیا, ساؤتھ افریقہ, یہ جو اٹھے کہ ہم انٹرنیشنلی دنیا کے جو بڑے سپر پاورز ہیں یا آن گوئنگ سسٹم ہے بریٹن ووڈ, اس کے کلچز سے خود کو نکالنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا, دے کیم آؤٹ ود اندر بینک ایز ویل, وہ تھا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. آلموسٹ اس کا جو ایسٹ تھے وہ ورلڈ بینک کا ہاف کاؤنٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ واز ایکویولنٹ ٹو ایشین ڈیولپمنٹ بینک. سب سے بڑا ڈونر اس میں چائنا, دوسرا اس میں انڈیا ہے. اکنامکلی جب چائنا نے اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا, اس نے دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا. اب جو ملک امریکہ کے ساتھ لنکڈ تھے ماضی میں, وہ سارے کے سارے 1 by 1 چائنا سے ایسوسیٹ ہونا شروع ہو گئے اپنی انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو چائنا اس سے پھیلنا شروع ہو گیا. سو مچ ہو کہ پہلے تو امریکہ نے دیکھا کہ چائنا زیادہ تر ایشیا میں ہے
اور افریقہ میں اپنا انفلوئنس رکھتا ہے. لیکن کچھ ہی سال پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنیز انفلوئنس went into the لیٹن امریکہ. خود امریکہ چائنا کا سب سے بڑا امپورٹر ہو گیا اس کی گڈس کا. تو اگر اس کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے یا بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو ہو جائے چائنا کے مقابلے میں, تو یہ وہ جو پوائنٹ ہے کہ اٹ از ڈکلائننگ ان ریلیٹیو ٹرمز, یہ اس کے لیے ایک دلیل بنتی. اور اسی وجہ سے ٹرمپ کے دور میں ٹریڈ وار کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو درست کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم جو اسٹیل اور ایلومینیم امریکہ چائنا سے خریدتا ہے ہم اس پر 25% ڈیوٹی امپوز کریں گے. چائنا ریٹیلیٹڈ ان دا سیم کوائن. یہ بتاتا ہے کہ چائنا نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا اور وہ ساورن ہو گیا. اس نے پھر اس کو مجبور کیا چائنا کنٹین کرو. اٹ embarked upon the China containment policy. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ اس کی پیریفری میں یا اس کا ایڈجوائننگ کنٹری انڈیا, اس نے کہا ایک چونکہ ڈیموکریسی ہے اور وہ اتفاق سے کمپیٹیٹر ہے چائنا کا, اس کو اپرچونٹی ملی کہ انڈیا کو طاقتور کرو. اور ابھی یہ جو G20 میں کوریڈور بنتا ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور, اور جس کی سپرویژن میں یا جس کا برین چائلڈ ہے دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس. چائنا کی دشمنی میں انڈیا کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ اس کے پروڈکٹس مڈل ایسٹ میں ہوتے ہوئے یورپ میں جائیں اور انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ. اس نے BRI کے مقابلے میں اس سے پہلے کوشش کی B3W لانے کی, یہ ٹیک آف ہی نہیں کر سکا. امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے اکنامیکلی ٹیکنالوجیکلی کہ وہ بہت جلدی سبارڈینیٹ پوزیشن میں نہیں جائے. ایک انالیسز کے مطابق یہ 21st سینچری امریکہ کی سینچری اس حساب سے رہے گی کہ وہ دنیا کا ایک عام ترین انٹرنیشنل پلیئر ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی ٹورڈز دا اینڈ آف دا سینچری اس کے اعتبار آ جائے. یہ اس کو کنٹین نہیں کر پائے, اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہی ہیں وہ دور ختم ہو گیا کہ جب آپ کوارسر مینز کے ذریعے کسی قوم کو سبڈیو یا انڈر سبجوگیشن رکھیں. دوسری بڑی مثال تھی کہ برکس کی ایکسپینشن, اب وہ بھی چونکہ چائنا ڈومینیٹڈ ہے, چائنا وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. برکس کے تحت بینک بنا ہوا ہے نیو ڈیولپمنٹ بینک, اس کی ورتھ بھی اتنی ہے جتنی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. تو یہ دو بڑے بینک جو ہیں یعنی امریکہ کے ایمبٹ سے یا بریٹن ووڈ کے باہر جو دو بڑے بینک بنے ہیں جو کہ ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ہیں ٹو دا ورلڈ بینک اینڈ IMF, وہ یہ دو بینک, نیو ڈیولپمنٹ بینک اینڈ دا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک.